الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائی، اور رب کریم نے اس کائنات میں جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ نے علم نہیں دیا، علم دے کر بھیجا۔ جتنی مخلوق دنیا میں آئی ہے ان ساری مخلوق کو اللہ نے دنیا میں علم دے کر بھیجا، اور پھر ساری مخلوق دنیا میں پیدا ہوتے ہی اپنا علم لے کر آتی ہے۔ ایک مرغی کا بچہ انڈا پھٹتا ہے اور مرغی کا بچہ نکلتا ہے۔ وہ ایک دن کا بچہ ہے اور پہلے ہی دن دانا کھاتا ہے، کنکر نہیں کھاتا۔ وہ ایک دن کا بچہ ہے اور بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے، کوے کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ یہ ایک دن کے بچے کو کس نے علم دیا کہ تیری غذا دانے میں ہے، کنکر میں نہیں ہے، اور بلی تیری دشمن ہے اور کوا تیرا دشمن ہے؟ اس ایک دن کے بچے کو کس نے تعلیم دی؟ اس کے پیچھے میرا رب نظر آتا ہے۔ ایک بھینس کا بچہ ایک دن ابھی پیدا ہوا، 4-5 گھنٹے ہوئے، اور اس بچے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنے ماں کے منہ کے پاس چلا گیا، ماں اسے چاٹنے لگی، پھر وہ واپس آتا ہے اور ماں کے تھنوں سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس ایک دن کے بچے کو کس نے چلتے سکھا دیا؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے۔ ایک سانپ کا بچہ، سانپ انڈے دیتا ہے، فیمیل سانپ جو ہے وہ انڈے دیتا ہے، اور اللہ کا نظام ہے کہ سانپ انڈے دینے کے بعد وہاں نہیں رہتا، سانپ چلا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سانپ میں کینہ ہے۔ اگر یہ وہاں رہے گا اور اس کا بچہ اگر پیدا ہوگا تو سانپ خود اپنے بچے کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے سانپ وہاں رہتا نہیں ہے۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے یہ دیکھا کہ میرے پیٹ سے سانپ نکل رہا ہے یا میرے پیٹ میں سانپ جا رہا ہے، فرمایا رات دن وہ توبہ کرے، اس لیے کہ اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، عجیب و غریب ہمارا حال ہے۔ مجھے چند دن کا بخار آتا ہے اور میرے کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے، میرا کھانے کا ٹیسٹ، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا تو جا رہا ہے لیکن اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے۔ میں کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، صرف اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ مجھے کھانے کا ٹیسٹ آ جائے۔ اور افسوس 50 اور 60 سال کی ہماری عمریں ہو گئی، ایک سجدے کی ابھی تک لذت نہیں آئی، لیکن کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے کہ مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، مجھے نماز میں لذت نہیں آ رہی ہے، مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔
میرے بھائیوں، صفت احسان صرف علماء کے لیے نہیں ہے، صفت احسان صرف اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہے، صفت احسان صرف صحابہ کے لیے نہیں، صفت احسان صرف تابعین تبع تابعین کے لیے نہیں ہے۔ صفت احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو۔ اور چلو اتنا اونچا مقام تمہیں حاصل نہیں ہوا، کم سے کم یہ تو سوچ لو کہ وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے۔ صفت احسان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ عجیب و غریب، جب وضو فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یوں اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے تھے، یوں پانی بہاتے تھے تو مسکراتے تھے اور کہتے تھے میرا رب ان پانی کے قطرات سے میرے گناہوں کو نکال رہا ہے۔ یہ صفت احسان، استحضار ہو۔ ہمارے اکابر دیوبند کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے جمیع سلسلے حضرت ہی پر پہنچتے ہیں۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک آیت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 4 سال تک 1-2 سال نہیں، 4 سال تک مراقبہ کیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ مراقبہ یہ تھا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں سے متعلق لکھا ہے کہ صرف 3 صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے، صرف 3 صفت، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے۔ ان 3 صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں پوری کر دی۔ جانتا تو میں بھی ہوں کہ اللہ علیم ہے، جانتا تو میں بھی ہوں کہ اللہ بصیر ہے، جانتا تو میں بھی ہوں کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن میرے قلب میں نہ سمیع اترا، نہ بصیر اترا، نہ علیم اترا۔ خدا پاک کی قسم، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرا رب سننے والا ہے تو میں غیبت نہ کرتا۔ ہمیں استحضار کہاں ہے؟ ہمیں اپنے رب کے ان صفات کا استحضار کہاں ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرا رب سن رہا ہے، میں کسی کے خلاف سازش نہ کرتا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرا رب سن رہا ہے تو میں کسی کی بیٹی یا بیٹے کے خلاف سازش نہ کرتا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرا رب سن رہا ہے، میں خلوتوں میں بیٹھ کر کوئی پلان نہ بناتا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرا رب سن رہا ہے تو یقیناً میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا۔ مجھے علم ہے سمیع ہونے کا، یقین نہیں آیا۔ یقین اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، تو میں تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ نہ کرتا۔ لیکن مجھے اپنے رب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا۔ اس یقین کو دل میں پیدا کرنا اسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ میرا رب مجھے جانتا ہے، علم والا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، بصیر ہے، میرا رب مجھے میری باتوں کو سن رہا ہے، وہ سمیع ہے۔ اس پر اتنا استحضار رکھنا، اس پر اتنی نظر رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ ہمارے اکابر نے زندگیاں کھپا دی صرف ان صفات کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے 4 سال تک مراقبہ فرمایا، صرف اس بات کو حاصل کرنے کے لیے بِأَنَّ اللَّهَ یرا، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ صفت احسان اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ جب وضو فرماتے تھے تو مسکراتے تھے، ہنستے تھے اور فرماتے تھے
میرے رب نے میرے گناہوں کو صاف کیا، میرے رب نے میرے گناہوں کو صاف کیا۔ کسی شاگرد نے سوال کر لیا، حضرت آپ ہاتھ کو دھوتے وقت مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ میرا رب وضو کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی خدمت پہ پہنچوں تو وہ مجھ سے راضی ہو، میں اس سے راضی ہوں۔ ہم تیار ہوئے ہیں دو چیزوں سے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم اور روح دو چیزیں۔ جسم بنا ہے مٹی سے اور روح آئی ہے اوپر سے، اور قرآن کریم میں اللہ نے ان دونوں مسئلوں کو بہت واضح طریق پر بیان فرمایا ہے۔ جسم بنا ہے، خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، میرا جسم مٹی سے بنا، اسی لیے جب ہم مرتے ہیں تو جو مٹی سے بنا وہ مٹی میں جاتا ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے وہ اوپر جاتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہیں روح دی تھی بہت پاک صاف۔ جب روح ہمارے جسم میں ڈالی گئی تھی تو بہت پاک صاف تھی، کوئی گناہ اس پر نہیں تھا، بہت صاف شفاف روح اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اب تم اپنے روح کو پاک رکھنا تاکہ تمہاری روح اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روح اوپر جا رہی ہے اور اللہ اسے مار کر پھر سافلین میں داخل نہ کر دے کہ جا تو میرے لائق نہیں رہی۔ تو میرے بھائیوں، سانپ جو ہے بہت کیناور جانور ہے، انتہائی درجہ کیناور جانور۔ کسی نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے سانپ نکل رہا ہے یا میں سانپ کو نگل رہا ہوں تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور غسل دینے والی عورتوں میں سے ایک عورت کا ہاتھ چپک گیا، یوں غسل دیتے دیتے مرحومہ کی ران کے ساتھ غسل دینے والی کا ہاتھ چپک گیا، اب اٹھ نہیں رہا۔ علامہ سیوطی جیسا محدث وقت اس واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ ما فی الصدور میں بہت زیادہ دعائیں، ترکیبیں، سب کچھ کیا گیا، لیکن ہاتھ اٹھنے کا نام نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نظاروں کو بتا دیا کرتا ہے۔ حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ حضرت یہ واقعہ ہوا ہے اور ہاتھ چپکا ہوا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، حضرت آئے، ورائے پردہ کھڑے رہے، پردے کے پیچھے، اور حضرت نے کچھ سوالات فرمائے، اور جس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا ایک سوال یہ بھی کیا، کیا تم نے اس مرحومہ کی ابھی کوئی برائی کی تھی غسل دیتے ہوئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں نے غسل دیتے ہوئے یوں کہا تھا، اللہ اسے معاف کرے، یہ تو فلاں مرد سے لگی ہوئی تھی۔ فرمایا رب تجھے ذلیل کر کے اب بتانا چاہ رہا ہے کہ تو نے الزام رکھا تھا، اب تیرا ہی فضیحہ اللہ کر رہا ہے، توبہ کر۔ توبہ کروائی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، تب جا کر اس کا ہاتھ وہاں سے اٹھا۔ میرے بھائیوں، کسی پر الزام رکھنا اور کسی کو بدنام کرنا اور کسی کی غیبتیں کرنا اور کسی کے خلاف سازش کرنا اور کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنا اور کسی کے بیٹے کی عزت لوٹنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رب کریم جتنا رحیم ہے اتنا ہی مخلوق کے اعمال کے پامال ہونے پر اور مخلوق کے حقوق کے پامال کرنے پر اللہ کو اتنا ہی غصہ بھی آتا ہے۔ ہاں اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے معاملات میں حقوق اللہ جس کو کہا جاتا ہے، حقوق العباد کے مسائل بہت تیرے مسائل ہیں، بہت تیرے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر میرا نبی بھیج رہا ہے، اس میں یہ بھی فرمایا معاذ شاید کہ اب میں تمہیں نہیں ملوں گا،
تم مجھے نہیں دیکھو گے، میری قبر ہوگی، تم جا رہے ہو۔ یاد رکھنا، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، پھر نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا، پھر روزے کی دعوت دینا، پھر حج کی دعوت دینا، اور یاد رکھو جب تم ان کی زکوٰۃ کو وصول کرو تو اچھا اچھا مال نہ لینا۔ اس زمانے میں جانوروں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، فرمایا اچھا اچھا مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کی بات نہیں ہے، اگر کسی پر ظلم ہوا چاہے وہ کافر ہے، وہ اللہ کا نہیں ماننے والا، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ بے شمار حکومتیں ہیں جو کفر کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ حکومت کو نہیں چلنے دیتا۔ قرآن اس پر گواہ ہے، فرعون کا واقعہ بیان کر کے، حمان کا واقعہ بیان کر کے، قارون کا واقعہ بیان کر کے، اور نہ معلوم کتنے ظالموں کا واقعہ بیان کر کے قرآن گواہ ہے کہ ہم نے کفر کے ساتھ تو حکومتیں چلائی لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلنے دی۔ اللہ ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلبو سے بچ جانا۔ یہ بہت آسان ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر ایک تسبیح پھرا لوں، اور بہت آسان ہے کہ میں مسجد میں نمازیں پڑھ لوں، لیکن حقوق العباد کے معاملات میں امت آج بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ ایک عجیب و غریب روایت، عجیب و غریب طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی نے منقطعاً اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہے، لیکن صحابی جب غیر مدرک بالرائے کو بیان کرتا ہے تو وہ سماع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یقیناً ہوگا، وہ حضور سے سن کر بیان کر رہا ہے۔ اس کے ہمانہ روایت موصولاً بخاری مسلم وغیرہ میں ملتی ہے۔ فرمایا ایک عالم کو اللہ بلائے گا قیامت کے دن، وزن کرے گا کس کا؟ اس کے علم کا؟ فرمایا نہ، ایک شہید کو اللہ بلائے گا، وزن کرے گا کیا اس کے خون کا؟ نہیں۔ ایک مجاہد کو اللہ بلائے گا، کیا اس کے جہاد کا وزن ہوگا؟ نہیں۔ ایک سخی کو اللہ بلائے گا، کیا اس کی سخاوت کا وزن ہوگا؟ نہ نہ، اس میں سے کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تیرے اخلاق کا وزن کرے گا، تیرے اخلاق کا۔ علامہ ابو الحسن لالکائی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، قیامت کے دن اگر تیری نیکی کا پلڑا تجھے وزنی کرنا ہو تو تجھے ایک ہی راستہ ہے، اچھے اخلاق کو اپنا۔ اچھے اخلاق کے بغیر کبھی بھی ہمارا پلڑا وزنی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کیریکٹر، اچھے اخلاق، اچھی زندگی اپنی بنانے والے بنے، اور اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنے والے بنے۔ تو سانپ انتہائی کیناور جانور ہے۔ یہ سانپ فرمایا یہ انڈا دے کر چلا جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ اب اس کا بچہ نکلا، کسی نے یوں پاؤں رکھا اس پر، ایک دن کا بچہ چھوٹا سا یوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس ایک دن کے بچے کو کس نے بتایا کہ تیرے ڈیفنس کا طریقہ یہ ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے۔ سمندروں میں ایک مچھلی ہوتی ہے ایل، تمام سمندروں میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ مچھلی نہ ہو۔ عجیب و غریب اس کا نظام، سائنس حیران ہے اس پر۔ اس کے انڈا دینے کا جب وقت آتا ہے تو یہ ہر جگہ انڈا نہیں دیتی، اس کے لیے ایک مخصوص ٹیمپریچر کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے برمودا۔ کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے برمودا۔ پوری دنیا سے سفر کر کے یہ مچھلی، چائنا سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، جنوبی افریقہ سے، پوری دنیا سے سفر کر کے یہ مچھلی وہاں انڈا دینے جاتی ہے۔
3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर तुम्हारे पायलट के पास और तुम्हारे फ्लाइट के चलाने वाले के पास वो कंपोज है जिसमें उसने सेट किया है कि उसको लंदन जाना है, उसको फला जगह जाना है। तुमने अपनी गाड़ी में सेट कर दिया है कि तुम्हें कहां जाना है। तुम्हारी गाड़ी का वो रास्ता बताने वाला वो तुम्हें लेकर के चल रहा है। तुम्हारे मोबाइल में तुमने सेट कर दिया, वो तुम्हें लेकर के चल रहा है। इस मछली के पास कोई कंपोज नहीं, कोई मोबाइल नहीं, और वो बगैर कंपोज और बगैर मोबाइल के 4-4 हजार का सफर, किलोमीटर सफर तय करके वो बरमोदा अंडा देने जा रही है। इसको किसने रास्ता बता दिया? इसके पीछे मेरे रब की ताकत नजर आती है। और फिर इससे गरीब अजीब मसला, ये मछली वहां अंडा देकर मर जाती है। इसके मरने के बाद इसका अंडा फटता है, इसमें से बच्चा निकलता है छोटा सा। अब ये बच्चे के लिए वहां का टेम्परेचर मुनासिब नहीं, तो ये बच्चा वहां से चलता है, इसलिए कि वहां की गर्मी उसके लिए बहुत ज्यादा है। ये बच्चा वहां से निकलता है। रास्ते में अगर कोई बड़ा जानवर इस बच्चे को न खा जाए तो ये उसी समंदर में जाएगा जहां से इसकी मां आई थी। अगर इसकी मां हिंदुस्तान से गई है तो ये बच्चा हिंदुस्तान सफर करके आएगा। अगर इसकी मां सऊदी अरब के समंदर से गई है तो यह बच्चा सऊदी अरब के समंदर में जाएगा। कभी हिंदुस्तान की मछली का बच्चा सऊदी अरब नहीं जाएगा और सऊदी अरब की मछली का बच्चा हिंदुस्तान नहीं आएगा। इस मासूम बच्चे को किसने 4000 किलोमीटर का सफर तय कराकर इसके मां की जगह पर पहुंचाया? इसके पीछे मेरे रब की कुव्वत नजर आती है। ताला की कुव्वत बड़ी अजीब व गरीब है। वो रब, उसने इस इंसान को कोई इल्म नहीं दिया, सारी दुनिया की मखलूक को इल्म देकर भेजा, लेकिन इंसान को जाहिल पैदा किया। इसको कोई इल्म नहीं, न इसकी मां का इल्म, न इसके अब्बा का इल्म, न इसके भाई का इल्म, न इसका अपना इल्म। इसको बेइल्म दुनिया में भेजा। अल्लाह से सवाल करते हैं हम, रब्बे करीम तूने सारी मखलूक को इल्म देकर भेजा और हम अशरफुल मखलूकात, हमको तूने बगैर इल्म के भेजा। रब्बे करीम की तरफ से कुरान के जरिए से जवाब मिला, मेरे बंदो इन तमाम मखलूक को मैंने जितनी जरूरत थी इतना इल्म दे दिया। इनकी जरूरत खाना पीना और ख्वाहिशात को पूरा करना, बस कितनी सी जरूरत थी, ये उलूम हमने पैदा होते ही दे दिए। ऐ मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुम्हारा काम सिर्फ इतना नहीं है, तुम तो इस जमीन पर मेरी खिलाफत को कायम करने के लिए आए हुए हो, तुम मेरी नियाबत को कायम करने के लिए आए हुए हो। इसलिए तुम्हें अंदर से इल्म नहीं आएगा। अंदर का इल्म ख्वाहिश वाला, अंदर का इल्म शैतान वाला, अंदर का इल्म जहालत वाला, अंदर का इल्म नाजायज इल्म की तरफ ले जाने वाला, मैं तुम्हें अंदर के इल्म पर नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हें उस इल्म पर चलाऊंगा जो ऊपर से आएगा। और मेरा वो इल्म मेरे अंबिया लेकर के आएंगे, जिसको वही कहा गया, जिसको कुरान कहा गया, जिसको तौरात कहा गया, जिसको इंजील कहा गया, जिसको जबूर कहा गया, जिसको सूफ इब्राहिम कहा गया, जिसको सूफ मूसा कहा गया, जिसको सूफ शीश कहा गया। फरमाया ये वो मेरे उलूम है जो वही के जरिए से मैं तुम्हारी सलाह व फलाह के लिए उतारूंगा। यही वजह है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब व गरीब सवाल कायम करते हैं। फरमाया ए अल्लाह, अगर तूने हमको इबादत ही के लिए पैदा किया तो तेरे फरिश्ते हमसे ज्यादा इबादत करते हैं। हमारे तो रुकू का भी ठिकाना नहीं, हमारे तो सजदे का भी ठिकाना नहीं। जिंदगियां पूरी हो गई, रुकू करते नहीं सीखा। कोई ऊंट की तरह रुकू कर रहा है, कोई बिल्कुल झुका जा रहा है। उलमा ने, हज़रत थानवी अलैहि रहमान ने एक वाक़या लिखा है कि एक साहब ने देखा अपने ख्वाब में बड़ी खूबसूरत औरत उसके ख्वाब में आई, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लेकिन आंखों से नाबीना। ये ख्वाब में पूछ रहा है तू है कौन? तो उसने बताया कि मैं तेरी नमाज हूं। फरमाया आंखें तेरी नहीं है, नाबीना है? कहा इसलिए कि तू आंखें बंद करके नमाज पढ़ता है, जो सुन्नत के खिलाफ है। हम ये समझते हैं कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना है, नहीं, सुन्नत है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना सुन्नत के खिलाफ। जिंदगियां पूरी हो गई, हमने नमाज नहीं सीखी। जिंदगियां पूरी हो गई, हमने वुजू नहीं सीखा। जिंदगियां पूरी हो गई, हमने इबादत के तरीके नहीं सीखे, और हमारी नमाजें वही उठापतक की नमाजें हैं।
تو اگر عبادت ہی کا مسئلہ ہے تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے، اللہ تو نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ابن قیم اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا رب کریم نے میرے قلب پر اس کا جواب القا کیا کہ اے میرے بندو، فرشتے عبادت ضرور کرتے ہیں لیکن ان میں عشق نہیں ہے، میں عشق والی عبادت چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب تم عشق کے ساتھ سجدے میں جاتے ہو تو میرا پیار تم سے قریب ہو جاتا ہے، میں اپنی آغوش میں تمہیں لے لیتا ہوں۔ ابن قیم فرماتے کہ جب عشق کے ساتھ بندہ لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاتا ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، اور فرمایا عشق کے ساتھ یہ دیوانہ بن کر مینا اور عرفات میں دوڑتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے فرشتوں کو کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کروں، لیکن میں عرفات میں دوڑنے والے میرے گنہگار بندے کو میں کہتا ہوں کہ میں تجھے ایسے معاف کر رہا ہوں کہ آج تو تیری ماں کے پیٹ سے گویا جنم لے کر آیا، کیوم ولدت ہو امہ۔ اللہ ہم سے عشق والی عبادت چاہتا ہے، اسی لیے نماز مختصر ہو لیکن عشق کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمیں وہ عشق نصیب فرمائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عشق کے ساتھ مصائب کا ہونا لازم ہے۔ جو کسی فانی محبت میں کسی عورت کے ساتھ مبتلا ہے اسے اس کے تجربات ہوں گے کہ مصائب اس کے ساتھ لازم ہے، پریشانیاں اس کے ساتھ لازم ہے۔ اللہ کے ساتھ عشق کے دعوے ہیں تو 100% اس کے لیے مصائب بھی لازم ہے۔ انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں گزرا کہ مصیبتیں نہ آئی، اللہ کے نبی پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خباب ابن عارت جیسی شخصیت جب ایمان لائی، ایک بات حاجی صاحب کی میں نقل کروں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشق کے ساتھ جب مصیبتیں آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اس مصیبت پر صبر بھی عطا کرتا ہے، اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جب مصیبت آتی ہے تو اللہ اس مصیبت پر بے صبری بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب پر صبر ہوتا ہے، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر بے صبری ہوتی۔ خباب ابن عارت کی آقانی اور سیٹھانی نے جب حضرت خباب ایمان لائے اور یوں لوہا گرم گرم سرخ لال یوں سر پر رکھ دیا۔ بہت آسان ہے ان واقعوں کو بول لینا۔ میں نے ابھی کل رات ہی بلیشور میں کہا کہ ابو ہریرہ کا فاقہ بیان کرتے ہیں ڈکار کھاتے ہوئے، پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور ابو ہریرہ کے فاقے بیان کر رہا ہے۔ زندگی میں کبھی ایک فاقہ کیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ابو ہریرہ کا فاقہ کیا ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا، بہت آسان ہے۔ سر پر رکھ دیا، چپک گیا وہ اور گرے بے ہوش ہو کر، اور آقانی انتظار میں ہے کہ ہوش میں آئے تو پھر اس کو مارو، لیکن حضرت کو ہوش جلدی نہیں آیا، وہ چلی گئی۔ رات میں حضرت چپ کے دار ارقم میں پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور حضرت کو کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو یہ مصیبت ہے لیکن اللہ کے ساتھ عشق میں آئی ہے تو اللہ صبر بھی کیسے دیتا ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ خباب نے کیا کہا اللہ کے نبی کو، جملہ تو یاد رکھو۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے نبی شکایت کرنے نہیں آیا ہوں، دعا لینے آیا ہوں۔ شکایت کیا میرے بھائیوں، چند کوریوں میں ہم تو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند کوریوں میں، چند ٹھیکروں میں ایمان بیچ دیتے ہیں اپنا۔ ہمیں کیا قدر کے ایمان کیا چیز ہے، ہمیں کیا قدر کے دین کیا چیز ہے۔ ہم اپنے ایمان کے سودے ایسے کرتے ہیں جیسے بازار میں ₹10 میں چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاریت، غریبوں کے مال کو دبانا اور بیواؤں کا مال کھانا، اور جو ہے یتیموں کے مکانوں کو اور زمینوں کو ہڑپ کر لینا اور بناوٹی دستاویز بنا کر کے اپنے نام پہ ہڑپ کر جانا، یہ مومن اور یہ مسلمان آج غیر مسلم ایمان لانے کے لیے آتا ہے ہمارے دروازے پر، لیکن ہمیں دیکھ کر وہ واپس ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان کسی کا نام ہے تو مبارک ہے مسلمانوں تمہیں، تمہارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں مبارک ہے۔ ہمارا دین اور ہمارا نبی ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا۔ اللہ کا نبی رات میں دار ارقم میں خباب چپ کے پہنچا، فرمایا اللہ کے نبی شکایت کرنے نہیں آیا ہو، دعا لینے آیا ہو،
کہ اللہ مجھے صبر دے، صبر دے۔ اور نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہم انصر لخباب، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما۔ چند دن نہیں ہوئے نبی کی دعا پہنچی اور اس خباب کی آقانی کو مائیگرین کی بیماری ہو گئی، آدھی سیسی کی بیماری ہو گئی، بہت علاج کیا لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ اس زمانے میں ایک علاج تھا کئی، داغنا، یہ ایک علاج تھا کئی۔ اطباء نے یہ طے کیا کہ یہ آخری علاج ہے کہ اس کو داغا جائے، اب داغے کون؟ تو اطباء نے کہا کہ خود اس کا نوکر خباب جو ہے ہم اس کو بتائیں گے کہ وہ کیسے داغے گا۔ خباب کو بلایا سلیا گرم کر کے کہ تجھے اپنی آقانی کو داغنا ہے جہاں ہم بتائیں۔ حضرت خباب سلیا گرم کر کے آ رہے اور دل میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کی دعا پہنچ گئی، اس نے میرے سر پر رکھا تھا، آج اسی کے سر پر نوکر سے دگوایا جا رہا ہے۔ یقین تو بناؤ اپنے رب پر، یقین تو بناؤ پہلے، ہمارا تو اپنے رب پر یقین نہیں آیا، زندگیاں پوری ہو گئی، بولنے والے کو یقین نہیں اپنے رب پر۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اچھے اخلاق پر لاؤ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو اوپر ہو گیا ورنہ میں اس مضمون کو بہت کھولتا کہ اللہ نے ہمیں کیوں علم نہیں دیا، کیوں جاہل پیدا کیا، اور کس بنیاد پر ہمیں قرآن کریم کے تابع بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا علم جو ہے وہ ہماری زندگی کو صحیح رخ پر لے جاتا ہے۔ ایک شیطانی علم ہے جو ہم کو یوں سمجھاتا ہے ارے کیا تو حلال حرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جائز ناجائز کے مسئلے سوچ رہا ہے، کیا فتوے اور فتاوے پر عمل کر رہا ہے، چھوڑ ان سارے مسئلوں کو، حرام کھانا شروع کر دے، کل تو مالدار بن جائے گا۔ دیکھ فلاں صاحب غریب تھے، اس کی زمین ماری، اس کا مال ضبط کیا، اس کا فلاں کر لیا، آج مالدار بن گیا، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں۔ ارے فلاں ایم پی بن گیا، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، آج فلاں ایم ایل اے بن گیا، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں۔ تو بھی چل اس میدان کے اندر، بہت کچھ بنے گا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ہوا اضحک و ابقا، ہنسانا اور رلانا میرا کام، ہوا امات و احیا، مارنا اور جلانا میرا کام، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اور شفا میرا کام۔ اللہ کہہ رہا ہے میری آیتوں کو تو پڑھتا چلا جا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت و ذلت میرا کام، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، ملک دینا اور لینا میرا کام، مال کو دینا اور لینا یہ سارے میرے کام ہیں۔ جب سارے میرے کام ہے تو تیرے دل کو ہنسانا بھی میرا کام ہے۔ حرام میں روئے گا، حلال میں ہنسے گا، جائز میں ہنسے گا، ناجائز میں روئے گا، اور تو نہیں تو تیری اولاد ضرور روئے گی، تو نہیں تو تیری اولاد ضرور روئے گی۔ اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے امت کا مزاج قرآن سے بنایا، قصے کہانیوں سے نہیں بنایا، لطیف و واقعات سے نہیں بنایا۔ میرے نبی نے امت کا مزاج قرآن پڑھ کر بنایا، یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی قرآن پڑھتا تھا، اور تلاوت وسیلہ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی تبلیغ کرنا، آیتوں کو پہنچانا۔ قرآن پڑھ کے امت کے مزاج کو بنایا ہے۔ آج یہ امت نہیں رہی، جماعتوں میں بچ گئی، فرقہ بندیوں میں بچ گئی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں، اے لوگو میرے نبی کی امت کو نہ توڑو، اے لوگو میرے نبی کی امت کو نہ توڑو، ورنہ مرنے سے پہلے کیسے توڑتے ہیں؟ اپنے ذاتی مسئلوں کے خاطر بستی میں اختلاف پیدا کر دیا، اپنے ذاتی غرض کے خاطر بستی میں اختلاف پیدا کر دیا، اور چند مسائل کے خاطر امت میں اختلاف پیدا کر دیا۔ فرمایا اپنے ذاتی مسائل کے خاطر نبی کی امت کو نہ توڑو، ورنہ مرنے سے پہلے اللہ تمہاری فیملی کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔